کیمبرج انٹرنیشنل ایجوکیشن CIE نے ایگزامینیشن کو ایک مذاق بنا دیا ہے. ایک کے بعد ایک پرچہ آؤٹ، ایک کے بعد ایک پرچہ آؤٹ. اب پھر دوبارہ سے AS Math P2 آئی ایم شیور کہ وہ لیک ہو گیا ہے، اور ساتھ ساتھ کمپیوٹر کا پرچہ بھی لیک ہوا ہے. اب مجھے صرف یہ بات جاننی ہے، مجھے کل ایک بچے نے میری بات ہوتی، اس نے کہا بھائی میں نے تو 2 پیپر دیے تھے، دونوں ہی لیک ہو گئے. آپ یہ سوچیں کہ 10 مہینے ایک بچہ تیاری کر رہا ہے ایک ایگزام کی، ٹیوشنز پڑھ رہا ہے، اکیڈمی جا رہا ہے، کریش کورسز کر رہا ہے، اپنے اسکول میں فیس دے رہا ہے، اس کے بعد ان کی ایگزامینیشن فیس الگ سے ہوتی ہے، 50,000 روپے ایک پرچے کا ہوتا ہے. اس کے بعد جب اس کو پتا چلے کہ پیپر لیک ہو رہا ہے، اور آپ یہ دیکھیں اس کے اوپر ابو ایوری تھنگ کیمبرج خاموش ہے. کیمبرج کہہ رہا ہے کہ ہم تھورو انویسٹیگیشن کریں، پرچے پہ پرچہ لیک ہوئے جا رہا ہے. اچھا، مجھے اس کا مطلب جو پرچے اس سے پہلے لیک ہوئے اس پر کوئی ایسے ایکشن نہیں لیے گئے کہ میک شیور کیا جائے کہ اب جو پرچہ ہوگا وہ لیک نہیں ہوگا. جو آپ نے میتھس کی بات کی P2 کی، وہ پرچہ دوپہر 2 بجے شروع ہونا تھا، لیکن امتحان سے ایک دن پہلے ہی اس کا سالوڈ حل شدہ جو ورژن ہے وہ سوشل میڈیا پر وائرل ہوا تھا. تو متعدد جو کینڈیڈیٹس ہیں جو پیپر دے رہے ہیں، انہوں نے دعویٰ کیا کہ امتحانی سینٹرز میں انہیں وہی سوالیہ پرچہ فراہم کیا گیا جو پہلے سے ہی آن لائن موجود تھا. تو جب یہ حالات ہیں تو پھر کیسے لوگ سسٹم پر ٹرسٹ کریں؟ سسٹم پر ٹرسٹ کیسے کریں گے؟ دوسری بات یہ ہے کہ یہ پیپر کہاں پہ لیک ہو رہے ہیں؟ پیپر ڈسکارڈ پہ لیک ہو رہے ہیں، یہ پیپر ریڈٹ پہ لیک ہو رہے ہیں. اور ڈسکارڈ اور ریڈٹ ہمیں پتہ ہے کہ مطلب وہ کوئی بچے ظاہر سی باتیں استعمال کرتے ہیں اور ینگسٹرز استعمال کر رہے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اتنا بڑا ایگزیکٹلی اور اتنا بڑا ایجوکیشن سسٹم ہے، ہاؤ کین یو ناٹ اسکروٹنائز اینڈ میک شیور کہ آپ ایگزامینیشن جو ہے ان کے پرچے لیک نہ ہو؟ سمجھ سے باہر ہے نا کہ ایک پرچہ ہو، سمجھ میں آتا ہے. پچھلے 3 سالوں سے اب پرچے پہ پرچہ لیک آؤٹ. ابھی ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کسی بچے یا جو بھی پرچہ لیک آؤٹ کر رہا ہے ان کا کوئی اب آپس میں کیمبرج کے ساتھ کوئی ٹسل چل رہی ہے کہ بھائی ہم کر کے دکھائیں گے آپ کو پرچے لیک کرنا ہے تو کچھ بھی کر لو. اچھا جی، IBCC کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ڈاکٹر غلام علی ملا نے تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ ادارہ کیمبرج کے باضابطہ موقف کا انتظار کر رہا ہے. اس سے پہلے کوئی ابھی تک موقف نہیں ہے. اس سے پہلے بھی کیمبرج AS لیول میتھ کا پرچہ لیک ہوا تھا، اور کیمبرج کے مطابق لیک ہونے والے پرچے کا متبادل امتحان 9 جون کو لیا جائے گا. بچے انتہائی پریشان ہیں، اسٹوڈنٹس پریشان ہیں، پیرنٹس پریشان ہیں، انسرٹن صورتحال ہے. کیمبرج کوئی جواب دینے پر راضی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ایگزامینیشن جب سارے مئی جون ختم ہو جائے گا یہ سیشن، اس کے بعد جواب دیں گے. اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی صدف کہ کتنے ایگزامز کا ری ٹیک لیں گے، کتنے ری ٹیک لیں گے، اور کتنے میں ایکسپیکٹڈ گریڈز دیں گے. 2 ہی صورتحال تھی نا کہ یا تو ری ٹیک لیں گے اکتوبر نومبر میں، یا پھر ایکسپیکٹڈ گریڈز دیں گے. اب کتنے میں دیں گے؟ آئیڈیلی اسپیکنگ سائم ایک پیپر کے بعد سب الرٹ ہو جانا چاہیے تھا، پھر کوئی پرچہ لیک نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن ایسا ہو نہیں رہا ہے. تو لیٹس سی اب یہ بچے کیا اپنا فیوچر کیا سوچ رہے ہوں گے، کتنی انسرٹنٹی ان کے لیے ہوگی. کیمبرج شوڈ ناٹ ٹیک پاکستانی اسٹوڈنٹس فار گرانٹیڈ. ہمارے بچوں کا مستقبل، ان کا کریئر داؤ پہ ہے، یہ چیز منظور نہیں ہے. لیکن وہ بھائی کوئی ورژن اپنا دینے کو ابھی تک تیار نہیں ہے. جب ہم بات کر رہے ہیں اسکول کی تو ذرا آپ کو بتا دیتے ہیں، یہ جو سیزن ہوتا ہے نا، مئی سے جو صورتحال شروع ہو جاتی ہے، پھر جون آتا ہے، پھر جولائی ہوتی ہے، تو بچوں کی ہو جاتی ہیں موجیں، اور موجیں اس لیے ہو جاتی ہیں کہ گرمیوں کی چھٹیاں آ جاتی ہیں. اس بار ہم دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب کے جو تعلیمی ادارے ہیں وہاں پر بڑی ایکسٹینڈڈ گرمیوں کی چھٹیاں بچوں کو ملی ہیں. 22 مئی سے 23 اگست تک آلموسٹ 3 منتھ، 3 مہینے کی بچوں کو طویل چھٹیاں مل گئی ہیں. اور صوبائی وزیر تعلیم ہے رانا سکندر حیات، انہوں نے اس کے شیڈول کا اعلان بھی کیا اور کہا کہ گرمی بہت زیادہ ہے، طلبہ اور اساتذہ کی صحت کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ یہ اچھا ہے کہ کسی نے گرمی کا احساس کیا اور بچوں کا احساس کیا. لیکن طویل چھٹیوں کے فیصلے تحفظات ہیں. فیس تو 12 مہینے کی ادا کرتے ہیں، لیکن 6 مہینے تو اسکول ہی بند رہتے ہیں. سال میں عید کی چھٹیاں، اس کے بعد پھر گیزٹڈ ہالیڈیز، سیمسٹر کے بعد کچھ دن کی چھٹیاں، پھر ہفتہ وار 2 چھٹیاں، پھر کفایت شعاری کے نام پر چھٹیاں، پھر اس کے بعد سمر ویکیشنز، پھر ونٹر ویکیشنز، پھر اسموگ، پھر اسپرنگ بریک، پھر فلڈنگ. اتنی چھٹیاں کہ پچھلے 1-2 سالوں میں بچے تو مطلب کتنا ہی پڑے ہوں گے. پیرنٹس تو نہیں ہے، وہ کہہ رہے ہیں جی ہم انہیں اسکول بھیج کے تھوڑا سکون کا سانس لیتے ہیں، اب یہ 3 مہینے بھی گھر بیٹھے رہیں گے. آئی تھنک یہ تھوڑے تحفظات ان کے مجھے لگ رہا ہے زیادہ ہے. بٹ لائک دین اگین بچے بھی تو پھر ادھم مچا کے رکھتے ہیں نا گرمیوں کی چھٹیوں میں گھروں میں. وہ چلے تو والدین کیا کہہ رہے ہیں، بچے کیا کہہ رہے ہیں، ذرا سن لیتے ہیں. یہ نا گورنمنٹ کو نہیں چاہیے 3 مہینے کی چھٹیاں دینی، بڑی تو بڑی یہ مہینے کی چھٹیاں دینا بہت زیادہ ہے.
ایجوکیشن پہ کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے بچوں کی. بہتر تو یہ ہے کہ بچوں کے یہ اسکول اوپن کریں. اس میں تعلیم کا نقصان بہت زیادہ ہے کیونکہ پہلے ہی آلریڈی تقریباً ہفتے میں 4 دن جا رہے ہیں, 3 دن ان کی چھٹیاں ہو رہی ہیں. پہلے تقریباً 1.5 سے 2 مہینے راؤنڈ باؤنڈ پہ چھٹیاں کرتے تھے, اب اس کو 3 مہینے پہ لے گئے. ایک سال میں 365 اگر دن ہے نا تو 90 چھٹیاں آپ اس کی ایڈ کر لیں پہلے 3 ماہ کی, اس کے بعد 52 ہفتوں کی چھٹیاں ایڈ کریں, ایک ہفتے میں 2 چھٹیاں, 52 ہفتوں کی چھٹیاں 104 چھٹیاں وہ ایڈ ہو گئیں, 90 اور 104 200 چھٹیاں ہو گئی, 365 دن ابھی ٹوٹل ہیں. ڈیفینیٹلی ڈفرینس تو آتا ہے. لائک جو کورس آپ نے 365 ڈیز میں یا 300 ڈیز میں کرنا ہے وہ سارا آپ کا کمپائل ہو جاتا ہے یا کم ہو جاتا ہے ود ان 150 to 200 ڈیز. پڑھائی کا حرج ہوتا ہے. ابھی بھی تو 4 دن بچے اسکول جا رہے ہیں, 3 دن پیرنٹس کو ہی پڑھانا پڑ رہا ہے. ان کو پیرنٹس کو ان کے اوپر توجہ دینی پڑ رہی ہے. میرے خیال سے فیصلہ نہیں ٹھیک, تو ان کو 2 مہینے کی کرنی چاہیے کیونکہ پڑھائی کا حرج بہت زیادہ ہو رہا ہے. طلبہ کا نقصان ہی نقصان ہے, فائدہ تو کوئی نہیں ہے کیونکہ 2 سے 3 مہینے پہ آپ چلے گئے اور پہلے بھی جمعہ ہفتہ اتوار چھٹی ہے اور پہلے چھٹیاں بہت ہیں. اب یہ سارا سلسلہ چھٹیوں پہ رکھ کے کہاں گئی ایجوکیشن, کہاں گئی وہ سارا تعلیم کا سلسلہ. اچھا بچوں, میری طرف سے ایک ڈسکلیمر ہے, میں نے کچھ نہیں کہا, یہ سارے آپ کے امی ابو ہیں. یہ جو آپ نے ساری بات سنی ہے ان کو شکایت ہو رہی ہے کہ ان کو اتنی چھٹیاں کیوں مل رہی, گیزیٹڈ ہالیڈیز بھی ہیں. ہمیں صرف یہ کنسرن ہے کہ آپ کی پڑھائی کا نقصان نہ ہو, باقی آپ موج مستی کریں, کھیلیں کودیں بھی اور پڑھیں بھی. ویسے ٹو بی آنسٹ بچے ہمارے اتنے اسمارٹ ہو گئے کہ وہ بھی یہ بات سوچتے ہیں کہ اماں ابا اتنی فیسز بھر رہے ہیں اور ہم تقریباً 200 دن تو گھر بیٹھے رہتے ہیں ایک سال کے اندر, تو بچے اب خود بھی ویسے نا اسکول جانا چاہتے ہیں. دیکھیے یہی تو دن ہوتے ہیں, یہی تو اسکولس کی یادیں ہوتی ہیں, کالجز کی یادیں ہوتی ہیں. یہ ٹائم ہاتھ سے نکل گیا, پھر ہماری طرح ہم بھی بیٹھ کے اب ریگریٹ کرتے ہیں کاش وہ ہمارے زمانے میں یہ سب کیوں نہیں ہوتا تھا. چلے بات کر لیتے سیکرٹری اطلاعات آل پاکستان پرائیویٹ اسکولز فیڈریشن کاشف مرزا ہمارے ساتھ موجود ہیں. کاشف صاحب, ظاہر ہے وہ ابھی ہم تھوڑا سا لائٹر سائڈ پہ بات کر رہے تھے, لیکن اصل بات یہ ہے کہ پنجاب میں اس بار 3 ماہ کی طویل چھٹیاں دی گئی ہیں. کیا یہ تمام تر مشاورت سے کی گئی تھی پرائیویٹ اسکولز کی؟ دوسرا یہ کہ جو کنسرن آپ نے سنا نا پیرنٹس کا, ان کو یہ ہے کہ آپ لوگ سارا سال کی فیس لیتے ہیں, پڑھائی 6 مہینے ہو رہی ہے آلموسٹ, اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں نقصان ہو رہا ہے پڑھائی کا. تو یہ کیا سوچ کے یہ فیصلہ کیا گیا ہے؟ پہلی بات تو یہ جی کہ گورنمنٹ کبھی بھی جو ہے اسٹیک ہولڈرز کو نہ کبھی آن بورڈ کرتی ہے, اور عموماً ایسی جو اطلاعات ہیں ہمیں میڈیا کے تھرو پتہ چلتی ہیں. یہ پچھلے کچھ 7-8 سالوں سے جس طرح کی گورنمنٹ نے ایک روش اختیار کر لی ہے کہ بغیر مشاورت اور یکدم ایک اچانک ایک ایمرجنسی اناؤنسمنٹ آتی ہے, اور یہ پیرنٹ کا کنسرن بالکل درست ہے کہ 1 سال کے اندر انٹرنیشنل سٹینڈرڈ جو ہے وہ 240 ڈیز کا ہے, جبکہ پاکستان انفارچونیٹلی ان بدنصیب ملکوں میں ہے جہاں پہ 100 یا 120 ڈیز رہا کرتا تھا, اور پچھلے 5-7 سالوں میں تو ایسا ہی تھا. لیکن یہ 2 سال جو پچھلے گزرے ہیں یہ 100 ڈیز سے بھی کم ہے. اس سال تو جنگ کے نام پہ, پیٹرول کے نام کے اوپر ایک نیا ہمارے اوپر جو فارمولا آزمایا گیا ہے, جو 6 ڈے ویک کی جگہ 4 ڈے ویک کیا گیا ہے, اور جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. اسٹیٹس گورنمنٹ کے اپنے بھی کہہ رہے تھے کہ نہ پیٹرول کی بچت ہوئی, الٹا ہمارے بچوں کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ اور زیادہ جو ہے نقصان کا شکار ہوا ہے. ابھی آپ کے سامنے نیا سیشن شروع ہے, آپ 3 ماہ کی چھٹیاں دے رہے ہیں, سندھ میں 2 ماہ کی چھٹیاں ہیں, دوسرے صوبوں میں بھی 2 ماہ کی چھٹیاں ہو رہی ہیں. ان حالات میں پنجاب میں کوئی خاص کوئی ایسی گرمی بھی نہیں ابھی تک, جو مئی جب تک گزرا ہے وہ حالات ایسے بھی نہیں ہے کہ ویو کوئی ایسی آئی ہو. لیکن اگر ہے بھی تو اس کا آپ کے پاس الٹرنیٹ موجود ہوتا ہے. آپ اس کو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں شارٹلی, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پنجاب کے جو ایجوکیشن منسٹر ہیں رانا سکندر حیات, وہ آپ سے کسی قسم کی کوارڈینیشن نہیں کرتے, جبکہ آپ سیکرٹری اطلاعات آل پاکستان پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن ہے, تو آپ کے ساتھ ایجوکیشن منسٹری بالکل کوئی رابطے میں نہیں ہے, کوارڈینیشن میں نہیں, آپ کو آن بورڈ نہیں لیا جاتا؟ نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے کہیں پہ بھی ایجوکیشن کے جتنے بھی ارباب اختیار ہیں, منسٹرز ہیں, سیکرٹریز ہیں, وہ کبھی بھی اس قسم کے جب فیصلے کرتے ہیں بند کمروں میں کرتے ہیں, اور کہیں پہ بھی جو ہے وہ اسٹیک ہولڈر پیرنٹس بھی ہیں, نہ پیرنٹس کو اعتماد میں لیا جاتا ہے نہ اداروں کو اعتماد میں لیا جاتا ہے. اور یہ تو یہاں تو ایجوکیشن منسٹر صاحب نے تو فرمایا تھا کہ ہم اس مرتبہ گرمیوں کی چھٹیوں کو کم کریں گے اور 1 ماہ تک لے کر آئیں گے. تو یہ بڑا خوش آئند تھا کہ وہ چاہ بھی رہے تھے کہ اس کو ڈیفیشنسی کو جو ہے اس کو ختم کیا جائے اور بچوں کی کنٹینیوٹی آف ایجوکیشن ہو, کیونکہ یونیسیف بھی یہ کہہ رہا ہے 50 سال پاکستان ایجوکیشن میں پیچھے, اور اگر ایک بچے کی مسلسل اس طرح ایجوکیشن کی ڈسکنٹینیوٹی ہوگی تو اس کے امپیکٹ 5 سے 7 سال ہوں گے. تو اس کا مطلب یہ بہت واضح ہے کہ ان تمام ایڈوائزریز کو کسی بھی سٹیج کے اوپر جو ہے آن نہیں کیا گیا. اب آپ مجھے ایک بات بتائیں
2 करोड़ 80 लाख तो बच्चा आउट ऑफ स्कूल है। आपने अमलन 80 दिन का अगर आपने कैलेंडर डिजाइन कर दिया है एजुकेशन का, तो फिर जो बाकी जो 5 करोड़ बच्चा इन तालीमी इदारों में पढ़ रहा है, वो कैसे अपनी एफिशिएंसी को मीट अप करेंगे। फिर हाई कोर्ट के अंदर हम गए हैं, हमने ये हमारी जो तंजीमें गई हैं उन्होंने कमेटी बनाई और उसमें ये काशिफ साहब चले ठीक है, अगर आपने प्लान बनाया है तो साथ में आजकल जदीद तकाजों से बच्चों का मांग करें, कोई उनके लिए ऐसा प्रोग्राम शुरू करें जो वो इन मंथ्स में जो उनकी छुट्टियां हो रही हैं उसमें यूटिलाइज करें। कोई डिजिटल स्किल सीख लें, कोई महारत सीख लें, कुछ और स्किल सीख लें। आज आप खुद कह रहे हैं कि 80 दिन की छुट्टियां हैं, 365 दिन में 6 महीने तो सब पढ़ाई हो रही है। छुट्टियां नहीं है, 80 डेज की जस्ट पढ़ाई है। 80 डेज की पढ़ाई, इमेजिन 80 डेज की पढ़ाई, तो ये तो कंसर्न बिल्कुल ठीक है। तो ये इसको बैलेंस करने की जरूरत है, या तो फिर आप उनको किसी अच्छी रुझान की तरफ लेके जाएं जहां पर उनकी स्किल्स, क्रिएटिव स्किल्स जो हैं वो पॉलिश हो सकें। ये वाली तरफ क्यों नहीं पैसा खर्च किया जाता? लेकिन इसका प्रॉब्लम यह है कि आपके मुल्क के अंदर जो ऑनलाइन एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो जस्ट 14%, 14% है। इसका मतलब यह है कि 86% जो लोग हैं उन तक ना तो ऑनलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, ना ही डिजिटल लिटरेसी मौजूद है। ना हमारा पेरेंट, ना स्टूडेंट और ना ही टीचर के पास वो डिजिटल लिटरेसी मौजूद है। आपका प्लेटफॉर्म इतना सपोर्टिंग है ही नहीं है कि वो आपके पूरी 5 करोड़ बच्चों की एजुकेशन को कैटर कर सके। फिर एक घर के अंदर जहां पे 4 लैपटॉप की जरूरत होगी, 4 बच्चे हैं, इट्स नॉट ईजी और पॉसिबल भी नहीं है कि वो भी हर वालिदैन जो अपने बच्चों को एट द सेम टाइम लैपटॉप फैसिलिटी दे, नेट फैसिलिटी, उन पे एक एडिशनल बर्डन भी होगा। फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात है, पूरी दुनिया में जहां पे भी जो ऑनलाइन एजुकेशन के अंदर भी, हायर एजुकेशन में तो चलो मुमकिन है काफी हद तक, लेकिन जो आपका स्कूल एजुकेशन है वो फिजिकल क्लासरूम की इंपॉर्टेंस को कहीं पे भी कम नहीं किया गया। यही वजह है कि पूरी दुनिया में 240 डेज का उन्होंने कहा है कि एजुकेशन कैलेंडर होना चाहिए। आई एम ग्लैड कि आपको इन सब बातों का इदराक है और आप ये बड़ी अच्छी से सारी बातें पुट आउट करें, लेकिन मैं जानना ही चाहता हूं कि अब सिंस एजुकेशन जो है उसका शोबा फेडरल के पास नहीं है, वो सूबाई हुकूमतों का इख्तियार है, तो आपकी सूबाई जितने भी मिनिस्टर्स हैं, एजुकेशन मिनिस्टर्स हैं, क्या आपके कोई कोऑर्डिनेशन है उनकी? ये सब बातें जो आप हमें बता रहे हैं क्या उनको आपने बताई नहीं है? 12 बताई हैं, ना सिर्फ बताई हैं, इन राइटिंग दिया है, रिकमेंडेशन दी है। 2 चीजें मैं आपसे गुजारिश करूंगा। नंबर 1 कि ये वाला जो एजुकेशन सिस्टम पाकिस्तान में राइज है, ये 50 ईयर पीछे है, ऑब्सोलीट हो चुका है पूरी दुनिया के अंदर। इसको रिफॉर्म्स करने की जरूरत नहीं, नए सिरे से डिजाइन करने की जरूरत है। आप चाइना, जापान, आप यूरोप, यूके, यूएस के एजुकेशन सिस्टम को देख लें, एआई और टेक्नोलॉजी के जमाने में ये काम नहीं कर रहा। दूसरी चीज जो आपने ये फरमाई, ये सबसे बड़ा इस मुल्क का नुकसान जो अलमिया हुआ है कि हमने जो 18 अमेंडमेंट के बाद इसको प्रोविंशियल सब्जेक्ट मैटर बनाया। आपका एजुकेशन, आपका हेल्थ जब से प्रोविंसेस में गए हैं, आप देख लें पहले भी कोई अच्छे हालात नहीं थे, लेकिन प्रोविंसेस डिलीवर बिल्कुल नहीं कर सके। फौरी तौर पे हमने रेकमेंड किया है कि इसको जो वापस जो है फेडरल के हवाले किया जाए, दोनों को, एजुकेशन को भी और हेल्थ को भी, ताकि एक मुस्तकिल बुनियाद पे कोई पॉलिसी बने, क्रॉस द कंट्री बने, हर मुल्क की अंदर जो एजुकेशन। बिल्कुल ठीक है, आप सही फरमा रहे हैं। थैंक यू सो मच काशिफ साहब, बहुत शुक्रिया। और ये जी स्टैंडर्ड है कि 240 दिन पढ़ाई होनी चाहिए, लेकिन आप यहाँ देखें 80 दिन सिर्फ पढ़ाई हो रही है और पेरेंट्स जो हैं दिन रात मेहनत करके पूरे साल की फीस अदा करते हैं, लाखों रुपया भर रहे हैं। और ये इस एजुकेशन सिस्टम में कैम्ब्रिज भी बाय द वे आ जाता है और वो एंड पे पता चलता है कि जनाब पर्चे लीक हो रहे हैं। तो ये तो एक इस एजुकेशन सिस्टम के ऊपर इतना बड़ा सवालिया निशान है। जो बच्चे पढ़ के निकलेंगे फिर क्या ही आप एक्सपेक्टेशन रखें। चलें।